آج کی محفل دعا ہے۔ بہت سارے احباب نے فون کے ذریعے، خط کے ذریعے یا کسی دوسرے واسطے سے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ جو نہیں کہہ سکے ان کے دل میں بھی بہت ساری تمنائیں ہوں گی۔ انشاءاللہ جب دعا مانگی جائے گی تو اجتماعی طور پر سب کی نیت کر کے مانگیں گے۔ آپ بھی اللہ تعالی سے خوب مانگیے گا۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے مانگنے کا مزہ ہوتا ہے اور کبھی مل کر مانگنے کا مزہ ہوتا ہے۔ یہ جو اجتماع قلوب ہے اس کو قبولیت میں بڑا دخل ہے۔ جب کچھ درد رکھنے والے دل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جلدی کھینچتے ہیں۔ آپ دیکھیں ساری دنیا کے اندر اربوں مسلمان روزانہ دعا کرتے ہیں، مگر ان دعاؤں کی وہ برکت نہیں جو میدان عرفات میں چند لاکھ لوگ مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مل کر دعا کرنے کی کوئی اپنی شان ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک موقع اور دے دیا۔ اس کو اپنی زندگی کا سنہری موقع سمجھے اور اپنے رب سے دل کھول کے مانگے۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے اپنے حالات کھولنے کی، بتانے کی، شکوے شکایتیں کرنے کی، جو خود محتاج ہوتے ہیں۔ کیوں نہ آج اس پروردگار سے مانگیں جس کی ایک نگاہ اگر رحمت کی پڑ گئی تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس وقت کو کیش کروانے کی کوشش کیجیے۔ کچھ اوقات بڑے اہم ہوتے ہیں، کچھ مقامات بڑے اہم ہوتے ہیں اور کچھ اشخاص بڑے اہم ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کے اوقات اور پھر 27 کی رات تو قبولیت کی گھڑیاں، پھر جگہ بھی اللہ کا گھر، مسجد قبولیت کی جگہ، پھر اعتکاف والے لوگ جو ویسے ہی اللہ کے در کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے کئی چیزوں کو اکٹھا کر دیا، کڑیاں جوڑ دی ہیں۔ اب بس اللہ تعالی سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو دعا میں ہم آج خوب مانگیں۔ مستقل بیان کرنا مقصد نہیں، آج کی رات ہی کے بارے میں کچھ باتیں کہنی ہیں تاکہ بھولا سبق یاد آ جائے اور وقت کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ آج کون سی رات ہے جس میں ہم یہاں اللہ رب العزت کے در پہ حاضر ہیں۔ تو اس لیے تمام احباب ہمتاً متوجہ ہو کر بیٹھیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وفی روایت اخرى، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔
ولا يحرم خيرها الا محروم او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک متفقہ اصول ہے کہ نسبت سے عزت ملتی ہے، نسبت سے عزت ملتی ہے. مثال کے طور پر دو اینٹیں ایک ہی بھٹے سے بنی، ایک ہی کوالٹی کی ہیں، ایک ہی قیمت ہے دونوں کی. ایک اینٹ کو مسجد میں لگا دیا گیا بیت اللہ میں، اور دوسری اینٹ کو بیت الخلا میں لگا دیا گیا. دونوں کی ایک قیمت تھی، دونوں کی کوالٹی ایک تھی، مگر ایک کو بیت اللہ سے نسبت میں ہو گئی، دوسری کو بیت الخلا سے نسبت ہو گئی. جو بیت الخلا میں لگی وہاں ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے، جو بیت اللہ میں لگی اس پر اپنی پیشانیاں ٹیکتے پھرتے ہیں. تو دیکھیں نسبت نے ان کی عزت میں فرق ڈال دیا. جب بھی کسی چیز کو اللہ رب العزت سے نسبت ہو جاتی ہے نا، اس کو عزت مل جاتی ہے. ذرا غور کیجئے، ایک کپڑا تھا بہت کم قیمت، آپ نے اس کو اٹھا کے قرآن مجید کا غلاف بنا دیا. اب اس کم قیمت کپڑے کی شان اتنی بڑھی کہ آپ اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے. گتا پڑا تھا، کوئی اٹھا کے ادھر رکھ دیتا تھا، کوئی اٹھا کے ادھر رکھ دیتا تھا. آپ نے اس گتے کی جلد بنا دی قرآن مجید کی، اس گتے کی بھی شان بڑھ گئی. علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح لکھے ہوئے قرآن مجید کے کاغذ کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اسی طرح وہ گتا جو جلد بنا دیا گیا یک جان بن گیا، اب اس یک جان بننے سے اس کی عزت بڑھ گئی، اس کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. رحل تو لکڑی کا بنا ہوتا ہے، لیکن اس لکڑی کے رحل پر پاؤں رکھ کے کوئی آدمی گزرنا پسند کبھی بھی نہیں کرتا. ہے تو وہ لکڑی، مگر نسبت مل گئی. یہ نسبت وہ نعمت ہے کہ کتے کو اصحاب کہف کے ساتھ نسبت ملی تھی، اس کے ساتھ بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا تھا. تو یہ بات تو بہت لمبی ہے، لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نسبت سے عزت بڑھتی ہے. آج کی اس رات کو قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہے. قرآن چونکہ عظیم الشان ہے، قرآن العظیم، اللہ تعالی خود بھی عظیم ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اس کا کلام بھی عظیم، اور اس کا رسول بھی عظیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو چونکہ اس رات میں اللہ تعالی کا قرآن نازل ہوا، اس کی وجہ سے اس رات کی بھی عزت بڑھ گئی، یہ بھی قدر والی رات بن گئی.
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے عزت والی رات میں اتارا۔ تو خاص رات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس لیے آج ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کے ارادے دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں۔ فقط سن سن کے سن ہو جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر نمٹ علم کے اوپر مغفرت ہونی ہوتی تو شیطان کی مغفرت ہم سے پہلے ہو چکی ہوتی۔ یہاں عمل کا معاملہ ہے، تو اس لیے آج اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی نیت لے کر بیٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ القدر کی رات کا علم عطا فرما دیا، بتا دیا کہ فلاں رات لیلۃ القدر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے باہر تشریف لائے کہ میں صحابہ کو اس رات کے بارے میں بتا دوں، مگر دو صاحب کھڑے تھے، آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے تھے۔ ان کو الجھتا دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ایسی اس طرف ہوئی کہ وہ جو رات کا علم تھا وہی آپ کے ذہن مبارک سے اتار لیا گیا۔ تو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا تھا، مگر دو بندوں کے جھگڑے سے پوری امت کو اس کے علم سے محروم کر دیا گیا۔ اب یہاں غور کیجئے کہ یہ جو دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ اور آج ہم اگر اپنے گھروں کو دیکھیں تو شاید ہی کوئی گھر اس سے خالی ہو۔ کہیں ساس بہو کا جھگڑا، کہیں ماں بیٹی کی جھڑپ، کہیں باپ بیٹے کی رنجش، اور کہیں میاں بیوی کے اندر جنگ جدل، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی صورت نظر آ ہی جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ انسان احساسات رکھنے والا بندہ ہے، جو چیزیں اسے پسند آتی ہیں اس سے یہ خوش ہوتا ہے، اور جو چیزیں پسند نہیں آتی اس سے یہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ مثلا آپ کو پھول دکھائیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، اور کہیں سانپ پہ نظر پڑ جائے گی تو گھبرا جائیں گے۔ تو یہ موٹی سی بات ہے کہ پسندیدہ چیز سے انسان خوش ہوتا ہے، ناپسندیدہ چیز سے انسان گھبراتا ہے۔ جب کسی دوسرے بندے سے کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے تو یہ اختلاف رائے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ انسانوں کے ذہن مختلف، استعداد مختلف، سوچ مختلف، تو کسی کی سوچ کچھ ہوتی ہے، کسی کی سوچ کچھ ہوتی ہے۔ دونوں مخلص ہوتے ہیں، اخلاص میں فرق نہیں ہوتا، مگر رائے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ دونوں طرف بڑے ماہر ڈرائیور ہوتے ہیں، مگر بسا اوقات ٹکر لگا بیٹھتے ہیں۔ ادھر بھی 10 سال پرانا ڈرائیور اور ادھر 15 سال پرانا ڈرائیور۔ ماہر ڈرائیور لوگوں سے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو دو نیک بندوں کے درمیان یا اچھے اخلاق والے بندوں کے درمیان اختلاف رائے ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کہتا ہے کہ ہم اختلاف رائے کے باوجود مل جل کر رہنا سیکھیں۔ یہ ہم نے نہیں سیکھا ہوتا، ہم اختلاف رائے کو دشمنی سمجھ لیتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے رشتہ ادھر ہو،
میری بہن کی طرف، خاوند کہتے ہیں رشتہ ادھر ہو میرے بھائی کی طرف. اب اختلاف رائے ہے، مگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ طلاق تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اختلاف رائے کو اتنا بڑھا لینا کہ جدا ہونے کے لیے سوچنا، یہ بے وقوفی ہوتی ہے. شریعت نے ہمیں کہا کہ ہم مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھیں. وہی ساس جو بچی کو پسند کر کے لے آتی ہے، چند دن وہ بچی گھر میں گزارتی ہے، اسی کے ساتھ الجھ پڑتی ہے. قصور دونوں طرف سے ہوتا ہے. اگر ساس اس کو بیٹی کی طرح ڈیل کرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اور بہو اس کو ماں کی طرح ڈیل کرے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. بہو کا یہ حال کہ ماں تھپڑ بھی لگائے گی تو چپ کر کے برداشت کر جائے گی، اور ساس اچھی بات سمجھا بھی دے گی تو برا منا جائے گی. اور ساس کا یہ حال کہ جن باتوں پہ بہو پہ تنقید کرتی ہے، روٹھتی ہے، برا جانتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اپنی بیٹی کی خامیاں ہوتی ہیں، ان پہ پردے ڈالتی پھر رہی ہوتی ہے. اس اونچ نیچ کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے عام طور پر ہوتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی تیسرا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ایک اصول کی بات یاد رکھنا، عام طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں جھگڑتے. وہ اگر کسی وقت جھگڑیں گے بھی تو تھوڑی دیر بعد یک جان دو کالے ہوئے ہوں گے. جب ان میں کوئی تیسری فورس آ جاتی ہے نا، یا تو لڑکی کو اس کی ماں، اس کا باپ کوئی باعث کرنا شروع کر دیتا ہے، یا لڑکے کو اس کی ماں اور اس کا باپ باعث کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ تیسری فورس درمیان آ کے ان کی ایکویشن کو ان بیلنس کر دیتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، اللہ تعالی مقبول راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں فرماتے. اور بڑے بڑے نیک لوگ جدائیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ محسوس نہیں کر رہے ہوتے. خاوند منانا چاہتا ہے، بیوی جانا چاہتی ہے، نیک باپ بیوی کو گھر بٹھا دیتا ہے، بیٹی کو کہتا ہے جانا نہیں، ضد بازی، اور یہ نہیں سمجھتا کہ میں دو دلوں میں جدائیاں ڈال رہا ہوں. کئی مرتبہ میاں بیوی میں ایک دوسرے پر بدگمانی شروع ہو جاتی ہے، یا ایک دوسرے کی طرف بے توجہی شروع ہو جاتی ہے. خاوند گھر توجہ ہی نہیں دیتا، بیوی سارا دن انتظار میں رہتی ہے، اس کی دھوبن بھی ہے، اس کی بھنگن بھی ہے، اس کی بورچن بھی ہے، اس کے بچوں کی آیا بھی ہے، سارے کام سیٹ کرتی ہے، اور محبت کی ایک نظر خاوند سے چاہتی ہے، اور خاوند وہ بھی نہیں دے پاتا. تو جھگڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کئی مرتبہ میاں بیوی دونوں میں سے غلطی اپنی ماننے کی عادت نہیں ہوتی. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہماری ہر بات ٹھیک ہو، ہم غلطیاں کریں گے؟ تو اچھا انسان وہی جو غلطی کو فوراً مان لے. معافی مانگنا بڑا مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ آج کے دور میں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا، تو جنازے کے وقت کہتے ہیں جی کہ اگر کسی کا دل دکھا ہو، کوئی کسی سے زیادتی ہوئی ہو تو بھائی آپ معاف کر دیجئے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اس نے جن کا دل دکھایا ہوگا وہ جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ تو جنازے کے وقت اعلان کا کیا فائدہ بھائی؟ مزہ تو یہ ہے زندگی میں جیتے جاگتے انسان اپنے نفس پہ پاؤں رکھے اور دوسرے سے معافی مانگے.
کتنی دیر لگتی ہے یہ کہنے میں کہ جی انسان ہوں، کمزور ہوں، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو آپ کے حقوق میں تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ موٹے موٹے چند الفاظ یاد رکھ لیں کہ جی میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، اگر آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دیں۔ یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جس نے معاف نہ بھی کرنا ہو اس کا بھی دل کہتا ہے معاف کر دے۔ تو ان الفاظ سے خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خاوند سے معافی مانگ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، وہ قیامت کا دن جب اللہ تعالی سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے، یسأل الصادقین عن صدقہم، اللہ اکبر۔ نکتے کی بات یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود سچا فرما رہے ہیں، جب ان سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔ آج کسی کو کمینہ کہہ دینا، بے ایمان کہہ دینا بہت آسان ہے۔ کل جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھا کہ بتا تو نے کمینہ کیوں کہا تھا، پھر جواب دینا مشکل ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ ان جھگڑوں کو اپنی زندگی میں ہی سمیٹ لیا جائے، اور ارد گرد والوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کہیں دو بندوں میں کوئی رنجش محسوس ہوتی ہے تو وہ ان میں صلح کروانے کی کوشش کریں۔ وَالصُّلْحُ خیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ صلح میں خیر ہوتی ہے۔ ایک مثال سنیں، آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑی چلتی چلتی ایک جگہ کھڈا آیا اور وہاں پر آ کر رک گئی، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ اگر گاڑی نہیں نہ نکل پا رہی تو آپ سواریاں دو تین نکل کے اس کو کہتی ہیں ڈرائیور کو آپ آن کریں، انجن چلائیں، ہم دھکا لگاتے ہیں۔ ایک آدمی انجن سٹارٹ کرتا ہے، مالک بھی تو اس کا بیٹا بھی تو سارے پیچھے جو شہزادے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں، اور جیسے ہی کھڈے سے وہ آگے نکلتی ہے پھر سب گاڑی پہ بیٹھ کے مزے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہو اور کسی جگہ جھگڑے کے کھڈے میں پڑ جائے تو پھر باہر والے قریب والے سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مل کے زور لگائیں اور کھڈے سے اس کو نکالیں۔ یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو ساس اور سسر خاموش بیٹھے رہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اصول یہ سمجھ لیجئے کہ دین اسلام نے جھگڑے کو دو مسلمانوں کے درمیان ناپسند کیا ہے، اتنا ناپسند کہ اس کی وجہ سے پوری امت شب قدر کے تعین والے علم سے محروم ہو گئی۔ اور جھگڑے عام طور پر ہوتے ہیں جبکہ دو بندے اپنے اپنے موقف پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ بھائی رسی تو تبھی ٹوٹتی ہے نا جب دونوں طرف سے لوگ کھینچیں، ایک طرف سے کھینچیں اور دوسری طرف سے ڈھیلا چھوڑ دیں تو رسی تو نہیں ٹوٹتی۔ تو جب دونوں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹ جاتے ہیں رسی تب ٹوٹا کرتی ہے۔ شریعت نے یہاں بھی اصلاح فرمائی، چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دینا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں
جو شخص جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوچئے، اگر ہم ایسے جھگڑے میں خاموش ہو جائیں اور دوسرے کی بات مان لیں اور اس کو ون پوزیشن میں ہونے دیں تو اللہ تعالی کے محبوب کی خوشخبری میں تو ہم شامل ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیشہ پہلے ناپسندیدگی ہوتی ہے، پھر ناراضگی ہوتی ہے، اور تیسری کیفیت جھگڑا ہوتا ہے۔ پہلے دن جھگڑا نہیں ہو جاتا، پہلے ناپسندیدگی، پھر اس کے بعد ناراضگی، اور تیسرے نمبر کے اوپر جھگڑا۔ تو اگر بالفرض بیوی کی طبیعت جھگڑے والی ہے بات بات پر، تو خامند ذرا بڑے دل کا ثبوت ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ۔ بڑے کام کرنے کے لیے پھر دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو کبھی بیوی کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے، کبھی خامند کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹے بھائی بڑے بھائی میں جھگڑا ہے تو کسی ایک کو دل بڑا کرنا پڑے گا۔ تو اگر ہم یہ بات خود بھی سمجھیں، گھر کی عورتوں کو بھی سمجھائیں، تو ہمارے گھروں میں جھگڑے کی معصیت مصیبت ختم ہو جائے گی۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ تو زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ محبت میں گزاریں تو بھی تھوڑا وقت ہے، پتہ نہیں نفرتوں کا وقت کہاں سے نکل آتا ہے۔ تو اس لیے محبت پیار سے گھروں میں، دفتروں میں، بزنس میں، سوسائٹی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ شریعت نے ہمیں اسی کا سبق دیا ہے۔ ہم کئی مرتبہ جھگڑے کو جھگڑے سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ناپاک چیز پاک پانی سے پاک ہوتی ہے یا ناپاک پانی سے پاک ہوتی ہے؟ اگر ناپاک کپڑے کے کوئی پیشاب سے دھونے بیٹھ جائے تو بھئی وہ تو پاک ہونے سے رہا۔ قربان جائیں، کیا حسن ہے شریعت کا۔ دین اسلام نے بتلایا ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، تم اس برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو، تم اس کے ریسپانس میں اچھا سلوک کرو، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ وہ بندہ جو تمہارا دشمن بن رہا تھا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے۔ کہتے ہیں کہ سندل کا درخت اس کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو کلہاڑا اسے کاٹا کرتا ہے۔ پھول کی پتیاں اس ہتھیلی کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہیں جو ہتھیلی ان پتیوں کو مسل دیا کرتی۔ تو ہم سے تو درخت اچھا کہ وہ بھی برائی کے بدلے میں بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جھگڑے بڑوں میں بھی ہوتے ہیں، بچوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں، بڑوں میں کم ہوتے ہیں۔ مگر بچوں کے جھگڑے بڑوں کے جھگڑوں میں دو بڑے فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ کہ بچے اپنے جذبات کو چھپا نہیں سکتے، وہ صاف بات کر دیتے ہیں، جو اندر ہوتا ہے بول دیتے ہیں۔ اور بڑے لوگ ماشاءاللہ بڑے گہرے ہوتے ہیں، اوپر سے ایسے نظر آئیں گے جیسے بڑے خیر خواہ اور دوست ہیں، اندر سے اس کی جڑیں کاٹ لے گا۔ اپنے جذبات کو چھپانے کے ماسٹر ہوتے ہیں، درنگی کے ماسٹر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ کہ بچے ابھی جھگڑیں گے، آپ غور کرنا چند منٹ کے بعد اس جھگڑے کو بھول کر پھر دوست بن جائیں گے۔
لیکن بڑوں کے جھگڑے میں یہ مصیبت ہے، ایک مرتبہ کچھ ہو جائے ساری زندگی کینہ ان کے دلوں سے باہر نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں بچوں جیسی طبیعت عطا کر دے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو ہم بھول ہی جائیں۔ اگر بیوی بھولنا شروع کر دے کہ خامن ڈانٹ کے چلا گیا تھا تو گھر کے اندر سکون کا ماحول ہو جائے گا۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات یاد رکھتے ہیں اور اس وجہ سے گھروں کے اندر جھگڑا۔ اسی لیے اتفاق میں برکت ہے اور نا اتفاقی میں بے برکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ولا تباغضوا، تم ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، نہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ کیا پیارا سبق دیا نبی علیہ السلام نے، سبحان اللہ۔ دین اسلام کی تعلیمات میں اتنی کشش ہے، اتنا حسن ہے کہ بے اختیار بندے کا دل کھنچتا ہے ان چیزوں کی طرف۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، اور یہ حدیث جوامع الکلم میں سے کلم میں سے ہے، یوں سمجھیں کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا، الفاظ تھوڑے معانی زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ سبحان اللہ، دل کے کانوں سے سنیے، صل من قطعک، تو جوڑ اس سے جو تجھ سے توڑے، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر۔ یہ مومن کی شخصیت ہوتی ہے اور مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو دنیا میں جنت کے مزے پائیں۔ خواہ مخواہ کی نفرتیں اور بیر اور دشمنیاں، دل اس لیے تو نہیں ملا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سیرت تھی کہ جنہوں نے اتنی ایذا پہنچائی، اتنی تکلیفیں پہنچائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف فرما دیا۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بندے کو اپنے کسی بھائی کے عیب کا پتہ چلے تو خاموشی کے ساتھ اصلاح کی کوشش بھی کرے، مگر اس کی ستر پوشی بھی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنی سی بات کا پتہ چلا تو اتنی بات بنا کر آگے پھیلا دی، اس کی ستر پوشی کرے۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جتنا اپنے بھائیوں کی ستر پوشی کرتا ہوگا، اسی قدر اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گناہوں کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ جو شخص دنیا میں دوسروں کو جتنا جلدی معاف کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اتنا ہی جلدی معاف فرما دیں گے۔ کیا اچھی تعلیمات ہیں۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ دو شخصوں کے جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت اٹھا لی گئی۔ ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کسی کے ساتھ ہماری رنجش تو نہیں، اگر ہے تو آج کی دعا سے پہلے دل سے نکال دیں۔ سنیے حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی. 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی تو آسمان تک کیا جائے گی؟ یعنی قبول ہی نہیں ہوتی. ان میں سے 2 بندے جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ان دونوں بندوں کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں آپس میں مل کے رہنا تو آتا نہیں، کیا ضرورت مجھے تمہارے ان ٹکرے مارنے کی، لے جاؤ اپنی نمازوں کو. اب بتاؤ کہ ہم تو نمازیں پڑھ پڑھ کے خوش ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اگر جھگڑے کی عادت کریں گے، ہر بندہ سوچے نا اپنے دل میں، تو ہر بندے کو 1 2 4 ایسے بندے ملیں گے کہ جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ کسل ہے، تو ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے آج کی دعا سے پہلے جو بھی رنجشیں دل میں ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے، اپنے دل سے نکال دیجیے. اب یہاں ایک نقطہ کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا جو علم اٹھا لیا تو یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. دیکھیں اس نقطے کو سمجھنے کے لیے 1 2 اور مثالیں عرض کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت تھیں اور 2 کے بعد سلام پھیر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت بن گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، 4 رکعت. تو عرض کیا کہ حضور آپ نے تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا. فرمایا لا نسیت بل نسیت، میں بھولا نہیں بھلا دیا گیا ہوں. اللہ نے مجھے بھلا دیا تاکہ اگر تم اپنی نمازوں میں کبھی بھولو تو میں تمہیں سجدہ سہو کے ذریعے نماز مکمل کرنے کا طریقہ بتا دوں. جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے اتنی رحمت بن گیا تو ان کا ہوش میں رہنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جہاد سے واپس تشریف لائے، لیلۃ التعریس، تھکے ہوئے تھے، تھوڑا وقت فجر میں تھا. پوچھا کہ کون جگائے گا؟ تو بلال جانو نے کہا انا، میں. چنانچہ سب سو گئے اور بلال جانو پہرا دینے لگے. پہرا دیتے دیتے یوں کھڑے کھڑے ایک دیوار کے ساتھ ان کو بھی نیند آ گئی، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا. جب سورج کی شعاعوں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے بوسے لیے تو محبوب کی آنکھ کھلی. آپ نے فرمایا بلال آپ بھی سو گئے اور ہمیں جگایا ہی نہیں. انہوں نے جواب دیا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اس لیے سلا دیا کہ اگر کسی بنا پر نماز قضا ہو جائے تو نماز قضا ادا کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں. تو دیکھو محبوب کا سونا اگر امت کے لیے اتنی بڑی رحمت بن گیا تو محبوب کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا. تو حکمت تھی نا ہر بات میں. اسی طرح جب شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا علماء نے لکھا اس میں بھی ہمارے لیے حکمت کہ اگر علم دے دیا جاتا تو کتنے لوگ ہوتے جو اسی امید پہ کچھ نہ کرتے کہ جی شب قدر میں کر لیں گے، اور ہم جیسے تو واقعی ایسے ہی کرتے. کتنی عورتیں ایسی ہوتی
کہ جنہوں نے سب کچھ اس لیے چھوڑا ہوتا کہ میں پڑھ لوں گی سب کچھ شب قدر کی رات، اور اللہ کی شان کہ جب شب قدر کی رات ہوتی تو ان کی نماز نہ پڑھنے کا وقت ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو مصیبت میں پڑ جاتی نا۔ آدمی سوچتا میں شب قدر کی رات یہ کر لوں گا، بیمار ہو جاتا، پھر کیا ہوتا؟ تو تعین کرنے میں امت کے لیے مشکل زیادہ تھی، اور پھر جو محروم ہو جاتا اس کو حسرت بھی بہت زیادہ ہوتی، ممکن ہے نا امیدی ہو جاتا کہ جی میں تو بدبخت ہوں، بدقسمت ہوں، میں تو شب قدر سے ہی محروم ہو گیا۔ اللہ تعالی نے اس گنہگار امت کے لوگوں کو اس دونوں طرح کی اونچ نیچ سے بچا لیا۔ اور اس میں بات اور بھی ہے کہ دیکھیں، عام دنوں میں بھی گناہ کرنا تو بہت بری بات ہے، لیکن رمضان میں گناہ کرنا کتنا برا، زیادہ برا ہے نا۔ تو اگر امت کے لوگ لیلۃ القدر میں بھی گناہ کرتے، سینمے چلتے، میوزک چلتی، ٹی وی چلتی، انٹرنیٹ چل رہے ہوتے، تو ان گناہگاروں کے پھر گناہوں کی سزا بہت زیادہ ہو جاتی کہ ایسی رات میں گناہ کے مرتکب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات پہ پردہ ڈال دیا، لہذا کوشش کرنے والے اس کو تلاش کر کے خوش ہو جائیں، اور جو گناہگار ہیں ان کی رسوائی نہ ہو کہ انہوں نے کیسی قیمتی راتوں میں اپنے رب کی نافرمانیاں کی۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے حکمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا کیا، پھر تیسرے کا، پھر آپ کو بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ طاق راتیں کہتے ہیں آڈ نائٹس، 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسانی کر دی۔ پوری 10 راتیں اگر کہہ دیتے تو لوگوں کو مسلسل 10 راتیں جاگنی پڑتی تو ان کی تو 5-7 دن کے بعد مصیبت آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، ایک رات جاگو شب قدر کی تلاش میں، ایک رات آرام کر لو، پھر ایک رات جاگو، ایک رات آرام کر لو۔ ہمارے پروردگار کو پتہ ہے کہ مشین کا ڈیزائن ذرا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اس لیے ہماری راحت کا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو آخری عشرے میں بھی چند راتیں، اب چند راتیں تو ہمت کر کے ہر بندہ جاگ سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ساری رات جاگیں۔ ہاں، اس کا کچھ حصہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسان نوافل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار، درود شریف، اللہ توبہ، کچھ نہ کچھ کرے تاکہ اللہ کے ہاں اس کی عبادت لکھی جائے۔ تو معتکف جو ہوتے ہیں نا، اعتکاف والے، وہ بنیادی طور پر شب قدر کے متلاشی ہوا کرتے ہیں۔ گھر سے فارغ ہو کے، ضروریات زندگی کو ایک طرف کر کے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، شب قدر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تبتل نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے سب کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کے در کے سوالی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر آدمی شب قدر کو ڈھونڈنا چاہے تو اس کے بھی نشانیاں بتا دی گئیں۔ یہ شب قدر کی اپنی ایک تاریخ ہے، سنیے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں اللہ تعالی نے ملائکہ کو پیدا فرمایا، جنت کے اندر درخت باغات اسی رات کے اندر لگائے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اسی رات میں اٹھایا گیا اور بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں توبہ قبول فرما لی. تو بھئی اگر بنی اسرائیل کی توبہ اس رات میں قبول فرما لی تو ہم بھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ قبول فرما لے. شب قدر کے بارے میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو ہر آدمی کا آئندہ سال کا بجٹ پریپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. 15 شعبان. اور اس میں اس بندے کی عبادت، اللہ کے سامنے فریاد، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر تبدیلی فرماتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اس رات میں اس بجٹ کو فائنل کر کے امپلیمنٹیشن کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو آج کی رات ہمارے آنے والے سال کے بجٹ کے فائنل ہونے کی رات ہے. تو یہ کتنی اہم رات ہوئی. آئندہ سال میں جو ہمارے بارے میں فیصلہ ہے، زندگی اور موت کا، غمی خوشی صحت بیماری، ہر چیز کا فیصلہ، عزت بھی اسی میں، رزق بھی اسی میں، دین کی محنت بھی اسی میں، سب کچھ جو آئندہ سال بندے نے کرنا ہے وہ اس کا فیصلہ اللہ تعالی کی طرف سے آج کی رات ہو جائے. تو وہی آج کی رات کتنی اہم ہوئی. ایک محفل میں رو لینا اور اللہ سے معافیاں مانگ لینا وہ بہتر ہے یا سارا سال دکے کھانے اور روتے پھرنے میں بہتری ہے؟ تو آج کی رات اپنے رب سے فیصلے بدلوا لیجئے، کیونکہ آج فائنل ہونا ہے، بجٹ فائنل ہونا ہے. اس لیے جو زیادہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرے گا، فریاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیں گے. تو یہ رات بجٹ کی رات ہے. شب قدر کے بارے میں عبداللہ ابن عباس لانو کی ایک عجیب بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ غور کیا تو میں نے دیکھا کہ 7 کا عدد اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے. مثال کے طور پر 7 آسمان، 7 زمینیں، طواف کے 7 چکر، سعی کے 7 چکر صفا مروہ، رمی جماعت جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں وہ بھی 7، انسان کے مین اعضاء بھی 7، چہرے کے اندر سوراخ بھی 7، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 نتنے، 1 منہ، تو چہرے کے سوراخ بھی 7، قرآن مجید کی قرأتیں بھی 7، سجدہ کے وقت 7 اعضاء زمین پر لگتے ہیں، دوزخ کے دروازے بھی 7، دوزخ کے طبقے بھی 7، اصحاب کہف کی تعداد بھی 7، قوم عاد کو جو عذاب آیا تو 7 راتیں عذاب آتا رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 7 برس جیل میں رہنا پڑا، پھر 7 سال فراخی کے، 7 سال قحط کے. حج کے بعد 3 روزے تو وہی رکھنے ہوتے ہیں، بعد کے روزے بھی 7. اور ایوب علیہ السلام کی مصیبت جو تھی وہ بھی 7 سال رہی. کتا کسی چیز کو جھوٹا کر دے اس کو پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھونا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ 7 قسمیں اکٹھی کھائیں. اور اس امت کے جو شہداء ہیں ان کی قسمیں بھی 7 بتائی گئیں. کچھ تو شہید دنیا ہوتے ہیں نا، جو دنیا میں شہید ہوتے ہیں، کچھ شہید آخرت ہوتے ہیں کہ دنیا میں تو عام بندوں کی طرح ان کو دفنایا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا فرما دیں گے. جیسے کوئی دب کے مر گیا، ڈوب کے مر گیا، پیٹ کی بیماری میں مر گیا، طاعون میں مر گیا، تو یہ 7 شہداء ہیں.
تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شریعت میں دیکھا کہ 7 کا عدد اتنا اللہ کو مقبول ہے تو میرا دل اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ یہ جو طاق راتیں ہیں اس میں بھی 27 کی رات شب قدر کی رات ہونا زیادہ غالب گمان. تو عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ 27 کی رات. خیر مفسرین نے اس پر اور بھی بڑی باتیں لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سورۃ القدر کے الفاظ گننے شروع کریں نا تو سلام کا جو لفظ ہے نا اس تک 27 لفظ ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سلامتی اترتی ہے وہ 27ویں رات میں اترتی ہے. خیر یہ تو اب اللہ جانے کون سی رات ہے. ایک بات بڑی پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق فیصلہ کرتا ہوں. تو جب ساری قوم یہ گمان لے کے بیٹھے کہ آج شب قدر ہے تو نبی ہوگی تو وہ شب قدر کی طرح ہی دعائیں قبول فرما لے. آخر فرمان تو اسی کا ہے نا کہ میں گمان کے مطابق معاملہ کر دیتا ہوں. تو ہم تسلی سے آج دعا مانگیں کہ انشاءاللہ ہم نے آج اپنے مالک و خالق کو منا کے اٹھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی احادیث میں منقول ہے. ایک نشانی کہ اس سے اگلے دن سورج بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، یعنی جیسے چاند بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے ایسے اگلے دن جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے. وہ رات بڑی کھلی اور دھلی ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے. اس رات آسمان کے اوپر ستارے ٹوٹتے نظر نہیں آتے. یہ بھی ایک اس کی پہچان بتائی گئی. ایک خاص لمحہ ہوتا ہے چند منٹوں کا یا سیکنڈوں کا یا اللہ جانے کیا ہے. اس لمحے میں جب وہ خاص رحمت اترتی ہے تو محدثین نے لکھا کہ درخت بھی اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اب اس کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. جن کو اللہ نے باطن کی بصیرت دی ہوتی ہے وہ اس کیفیت کو سمجھتے ہیں. اور کھاری پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور یکدم پورے دنیا کے اندر یعنی پوری جو ہے نا جگہ پر ایک نور آ جاتا ہے. تو یہ کچھ نشانیاں بھی بتائی گئیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جن کی وجہ سے امت کو بہت نفع ہوئے، بہت فائدے ہوئے. ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں؟ کتنا پیارا سوال پوچھا. امت کی والدہ نے ایسا سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے. بہت مختصر اور بہت ہی جامع دعا ہے. تو یہ دعا یاد کر لیجئے. اگر عربی نہیں آتی تو چلو مفہوم یاد رکھ لیجئے کہ ہم نے آج کی رات اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، آج فجر کی نماز کے بعد بھی یہ حدیث پاک پڑھی گئی کہ شب قدر میں سب بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 آدمیوں کی. 4 آدمیوں کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. ہم ذرا غور سے سنیں اور اگر ہمارے اندر یہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں تو ہم دعا سے پہلے توبہ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ دعا کے باوجود ہماری بخشش نہ ہو. تو وہ 4 آدمی کون ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی؟ ایک فرمایا مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جلی اور ایک خفی. جلی تو یہ ہوا کہ جا کے بتوں کو سجدے کیے، درختوں کو کیے، قبروں کو کیے، یہ تو جلی ہے. اس سے تو الحمدللہ بچتے ہیں لوگ ہمارے.
یہ جو شرک خفی ہے یہ بہت عام ہو چکا. اور شرک خفی کیا کہ مخلوق سے اس طرح نفسانی محبت کرنا کہ جیسے کوئی اپنے پروردگار سے کر رہا ہوتا ہے. آج دلوں کو دیکھیں تو نوجوانوں کے دلوں میں کسی نہ کسی کی تصویر چھپی ہوئی ہے. کلاس فیلو کی تصویر، کسی کزن کی تصویر، کسی پڑوسن کی تصویر، کوئی نہ کوئی تصویر دل میں چھپی ہوئی ہے. یہ دل بت خانہ بنا ہوا ہے. بلکہ سچ کہوں یہ دل گند خانہ بنا ہوا ہے. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. یہ کیا مورتیاں ہیں جو ہم نے سجائی ہوئی ہیں؟ ان تصویروں کو دل سے نکالیے اور اپنے دل کو ایک اللہ کی محبت کے لیے فارغ کر دیجیے. تو اگر کہیں کوئی اٹیچمنٹ ہے، کوئی ایسا سلسلہ ہے، تو آج سچے دل سے توبہ کر لیجئے تاکہ اس دعا کی برکت سے ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں. دوسرا شخص سینہ میں کینہ رکھنے والا. کینہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں ناراضگی رکھنا، دشمنی رکھنا. ہم پنجابی میں کہتے ہیں وٹ رکھنا، دل کے اندر بیر رکھنا کسی کے بارے میں. یہ جو بیر رکھنا ہوتا ہے نا، اس کو کینہ کہتے ہیں. اور کینہ رکھنے والے بندے کی بھی مغفرت آج کی بڑی رات میں بھی نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے سینے کو بے کینہ کر کے سوتا ہوں. یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو آج کی رات اپنے دل سے مسلمانوں کی جتنی بھی رنجشیں دل میں ہیں سب ختم کر دیجیے. اللہ کے لیے معاف کر دیجیے کہ اے اللہ میں دل سے نکال رہا ہوں، میرے مولا اس کے بدلے تو مجھے معاف فرما دے. تیسرا، شرابی یا ڈرگز استعمال کرنے والا بندہ، نشہ استعمال کرنے والا بندہ، اس کی بھی مغفرت شب قدر کی رات میں نہیں ہوتی. اور چوتھا فرمایا، ماں باپ کا نافرمان. جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، ان کو ستائے، ان کی نافرمانی کرے، شب قدر میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. لہذا میں چاہیے کہ اگر یہ 4 گناہ ہمارے اندر ہیں تو ہم ان سے اللہ کے حضور سچے دل سے معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں آج کی رات اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے. اب بات کو ذرا سمیٹتے ہیں. اگر کہیں محبت کا تعلق ہو نا اور محبوب روٹھ جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کو منانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں. محبوب کو منانے کے، محبت کی بات بھی ذرا کریں نا، تو محبوب کو منانے کے کتنے طریقے؟ 4 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں رنجش ہے، تو ذرا سا کوئی کام پڑتا ہے، اس کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، دوڑ دوڑ کے جاتا ہے، بھاگ بھاگ کے جاتا ہے تاکہ اگر کوئی رنجش ہے تو وہ ختم ہو جائے. یہ پہلا طریقہ ہے محبوب کو منانے کا کہ ذرا سا اس کی طرف سے اشارہ ہو کسی کام کا یا بلاوے کا تو بھاگ بھاگ کے جانا. یہ محبوب کو منانے کا پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ کہ اگر کسی موقع پر محبوب چاہتا ہے کہ بندہ اپنا مال خرچ کرے تو اپنے مال کو بخوشی محبوب کی خاطر خرچ کر دینا، یہ بھی اس کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے غم میں
کھانا پینا ہی چھوڑ دینا. بیوی کھاتی نہیں کہ میاں مجھ سے ناراض، یا بیوی جو ہے وہ ناراض ہے تو خامد کہتے ہیں اچھا میں بھی نہیں کھاتا کچھ، گھر نہیں کھاتا باہر جا کے تو کھائے گا. تو کھانا پینا چھوڑ دینا یہ بھی کئی مرتبہ محبوب کو منانے کا ایک سبب بن جاتا ہے کہ جب دوسرا، اور آج تو دنیا کے لوگ بھی بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے محبوب کو منانے کا. اور چوتھا ایک طریقہ ہے کہ محبوب کے قدموں میں ڈیرے ہی ڈال دینا، بیٹھ ہی جانا کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے. تو یہ 4 طریقے ہیں محبوب کو منانے کے. اب ذرا غور کیجئے کہ اگر محبوب حقیقی ہم سے ناراض ہیں تو ان کو منانے کا پہلا طریقہ کہ ان کے آواز پر، ان کی کال پر دوڑ دوڑ کے جانا، اس عمل کو نماز کہتے ہیں. تو دیکھیے سب ایمان والوں نے رمضان میں خوب نمازیں پڑھی، ذرا اذان کی آواز سنی پہلی صف میں دوڑ کے جلدی سے آئے، جلدی وضو کر کے آئے. تو معلوم ہوا کہ وہ جو راضی کرنے کا پہلا سبب تھا اس پر ماشاءاللہ سب لوگوں نے عمل کرنے کی خوب کوشش کی. وقت پہ مسجد میں آ گئے اور پورا رمضان 5 نمازیں پڑھتے رہے. گویا ذرا سی ان کی کال آئی اذان کی، ان کا اشارہ ہوا اور ہم فوراً ان کے اشارے پر دوڑ دوڑ کے ان کے چکر لگانے لگے، آتے ہیں جاتے ہیں. یہ محبوب حقیقی کو راضی کرنے کا پہلا بہانہ. اور دوسرا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی خاطر مال کو خرچ کر دینا. لہذا کتنے صاحب مال لوگ تھے جنہوں نے اس رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی یا الگ کر دی کہ اس کو موقع بموقع ادا کرتے رہیں گے. تو گویا لوگوں نے اپنا مال خرچ کر کے اپنے رب کو منانے والا سبب بھی پورا کر دیا. یہ بھی بات پوری ہو گئی. اب تیسری بات ہوتی ہے کہ محبوب کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا. تو ماشاءاللہ آج 26 دن تو بھوکے پیاسے گزر گئے. یہ روزہ اس کی دلیل ہے کہ روزہ دار بندہ اپنے محبوب کو منانے کے لیے دن میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. میرے مولا میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. تو روزہ کے ذریعے اس نے تیسرے سبب پر بھی عمل کر لیا. اور چوتھا سبب تھا محبوب کے قدموں میں در پر چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جانا، اور معتکف حضرات نے اس کام کو بھی پورا کر دیا. وہ بھی اللہ کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو 4 اسباب تھے آج کرنے والوں نے وہ چاروں پورے کر دیے. تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اپنی ان بندوں سے آج راضی نہیں ہو جائیں گے؟ اگر مخلوق راضی ہو جاتی ہے تو مخلوق کا راضی کرنا مشکل ہے اور رب کریم کا راضی کرنا آسان ہے. تو اس لیے آج کی رات میں بڑی تسلی سے آپ اللہ تعالی سے دعائیں کیجئے، اس لیے کہ وہ آپ کے روزوں سے، تراویح سے، زکوٰۃ سے، نمازوں سے وہ پروردگار راضی ہیں اور خوش ہیں کہ میرے بندوں نے واقعی ان تمام اسباب کو پورا کر دیا جن اسباب پر کوئی بندہ ناراض کسی دوسرے سے راضی ہو جایا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آج خوش ہیں. اب اس خوش مالک سے اپنی عرضیاں قبول کروا لیجئے. دنیا کا دستور ہے نا کہ افسر خوش ہوتا ہے موڈ میں نا تو پھر جو فائل نہیں بھی دینی ہوتی وہ بھی اپروو کروا لیتے ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہیں، امت محمدیہ کے گناہگاروں سے خوش ہیں کہ انہوں نے چاروں اسباب پورے کر دیے. لہذا آج ہمیں چاہیے ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے رو دھو بھی لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس سے جو بھی خیر ہم چاہتے ہیں وہ خیر مانگ لیں. ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار ماں نہیں کرتی
جتنا بچھڑے گنہگار کے واپس آنے کا انتظار پروردگار کرتے ہیں. اور ماں کا بیٹا اگر جدا ہو جائے تو وہ بیٹے کا انتظار کیسے کرتی ہے، کبھی اس کو سوچیں تو صحیح. نہ اسے دن میں سکون ہوتا ہے نہ اسے رات میں سکون ہوتا ہے. وہ اگر سوئی ہوئی بھی ہوتی ہے نا اور ہوا سے اگر کھڑکی کھٹکے تو وہ بیٹے کی آمد سمجھ کر اٹھ بیٹھتی ہے، میرا بیٹا آ گیا. اس کو اتنی بیٹے کی انتظار ہوتی ہے. تو اگر ماں کو بچھڑے بیٹے کی اتنے انتظار ہے تو رب کریم کو اپنے گنہگار بندے کی کتنی انتظار ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اقبل الی تلقیتہ من بعید، جو میرا بندہ مجھ سے بچھڑ گیا ہو اگر مجھے منانے کے لیے میری طرف آتا ہے میں اس بندے کو آگے بڑھ کر استقبال کر لیتا. وہ دوڑ کو چل کے میری طرف آتا ہے، اتیتہ ہر ولا، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں جو اپنے بندے کے لیے اتنے منتظر ہوتے ہیں. میرے دوستو، ہم کمزور ہیں. کوئی ایسا بندہ ہم میں سے ہے کہ بیٹا اگر اس سے لقمہ مانگے تو وہ بیٹے کے منہ میں پتھر دے؟ کوئی ایسا ہے کہ بیٹا اس سے مچھلی مانگے اور وہ بیٹے کو اس کے بدلے میں سانپ دے؟ ہم اتنی کمزوریوں کے باوجود اگر اپنے بچوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہیں بھی اچھے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیوں نہیں کریں گے؟ اے اللہ، آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے دستور پر عمل کرتا ہے. اللہ ہم برے تھے، برائیاں کر بیٹھے، مگر آپ تو اچھے ہیں، آپ اچھائی کا معاملہ کر دیجئے، خیر کا معاملہ کر دیجئے، آج ہمیں معاف کر دیجئے، دھو دیجئے ہمارے گناہوں کو. میرے مولا، ہم اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے کر چلے گئے، پہنچنے والے ہیں. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے. وہ رب کریم کتنے مہربان ہیں کہ جن کے نبی علیہ السلام نے دعائیں کی امت کے لیے تو یقیناً وہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھیں گے اور آج ہماری بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے اور اس مجلس میں اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آتی ہے صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے. جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے. جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے پچھتائے. یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے. آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے. آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے. اے اللہ، میں آج کی رات آپ سے سلو کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا مہربانی فرما دیجئے اور ہمیں اپنے اس دربار سے کبھی بھی نہ دھتکاریے. مولا، آپ اتنے قریب ہیں کہ جن کفار نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، ان کی بھی توبہ قبول کرنے کے لیے آپ تیار ہیں. اللہ، ہم تو آپ کے وہ بندے ہیں جو کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان. اللہ، اپنے ان کھلے ہاتھوں کے ساتھ ہمارے آج دامن کو بھر دیجیے. اللہ، اپنے بندوں پر مہربانی فرما دیجیے. کریم آقا، فرعون کی طرف آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا.
تو آپ نے اپنے انبیاء کو نصیحت کی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ میرے مولا، جب انا ربکم الاعلی والے کے ساتھ آپ نرمی کے سلوک کا ہدایت دیتے ہیں، تو جو سبحان ربی الاعلی کہنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ آپ کرم کا معاملہ کیسے نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً آپ مہربانی فرمائیں گے۔ اللہ، یہ آپ کے وہی بندے ہیں سر سجدے میں ڈال کے کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کی عظمتوں کی جو ہے، آپ کے نام کی عظمت کو سامنے رکھ کر آپ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ میرے مولا، مہربانی فرما دیجئے، اپنے ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے رب کریم، پہلی امتوں نے آپ کو دوست بنایا، پہلی امتوں نے آپ کو دوست بنایا، تو آپ نے ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ عطا فرما دیا تھا، حالانکہ انہوں نے محبت کے دعوے کیے تھے، انہوں نے دوستی کے دعوے کیے۔ اے مولا، اگر پہلی امتوں نے آپ سے دوستی کے دعوے کیے اور آپ نے انہیں من و سلوہ کھلا دیا، یہ وہ امت ہے جس کے ساتھ محبت کا آپ نے دعویٰ فرمایا۔ ان جو ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ میرے مولا، کیا اپنے دوستوں کو رزق کی تلاش میں دھکے کھلائیں گے؟ کبھی اس کے پاس جائیں، کبھی اس کے پاس جائیں۔ مولا، اپنے خزانے سے عطا کر دے اور در در کے دھکے کھانے سے بچا لے۔ اللہ، ہم حرام سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں حلال طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرما دیجئے۔ مولا، مہربانی فرمائیے اور ہمارے گناہوں کو آج معاف فرما دیجئے۔ رب کریم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اللہ، ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں، اگر نہیں ہوئی پھر ہماری بربادی میں کوئی شک نہیں۔ اللہ، بچا لیجئے، پہلے ہی گناہ اتنے زیادہ ہیں، اوپر سے آپ کے محبوب کی بد دعا کی مہر لگ گئی، پھر تو بدبختی میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ اللہ، مہربانی فرما دینا، آج ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے بچا لیجئے۔ اور میرے مولا، سب لوگ کہتے ہیں عید قریب ہے، مگر عید تو اسی کی ہوتی ہے جس کو محبوب کی دید ہوتی ہے۔ اللہ، آج ہمیں اپنی دید کرا دیجئے، اپنی دید روز محشر میں کروا دینا، تاکہ ہماری بھی عید بن جائے، ہم بھی خوشیوں کے ساتھ اس مہینے کو منا لے۔ تو رب کریم، آج کی اس محفل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ بخشایا ہمیں اٹھا دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقب ہو جائیے، اس کے بعد پھر دعا کی جائے گی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔